السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں بامسی سوگوت کی مسجد میں پریشان بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں سوگوت کے امام صاحب اندر داخل ہوتے ہیں اور بامسی کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھتے ہیں، کیا ہوا سپہ سالار بامسی، آپ غمگین لگ رہے ہو؟ بامسی کہتا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں امام صاحب، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ یہ سن کر امام صاحب اسے پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہیں اور بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں، اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس وجہ سے غمگین ہو؟ بامسی کہتا ہے، میں نے ارطغرل صاحب کی نافرمانی کی تھی، میری غلطی نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے، میں قبیلے میں کسی کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتا، ارطغرل صاحب مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ امام صاحب کہتے ہیں، آپ نے غلطی کی تھی اور آپ اسے قبول کر کے شرمندہ ہو، یہ توبہ ہوتی ہے۔ توبہ ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑیں دل میں ہوتی ہے، جب ندامت آپ کی آنکھوں سے ظاہر ہو جائے تو توبہ کا درخت پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ ایک مسلمان کو مایوسی زیب نہیں دیتی بامسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ چونکہ آپ کا دل پچھتاوے سے جل رہا ہے اور آپ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اب وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گا۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں ارطغرل غازی اپنی تلوار تیز کر رہے تھے۔ اتنے میں سلجان خاتون اجازت لے کر اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں بھی سوگوت جا کر اس گلیس کی موت دیکھنا چاہتی ہوں سردار، مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، دریگوس کی موت دوسری اموات جیسے نہیں ہوں گی سلجان خاتون، ہمیں لازمی محتاط رہنا ہوگا، میں وہاں صرف سپاہیوں کی موجودگی چاہتا ہوں۔ سلجان خاتون کہتی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں سردار۔ پھر ارطغرل غازی باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد سوگوت کا منظر سامنے آتا ہے، وہاں لوگ دریگوس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اسی دوران دریگوس کے آدمی بھی بھیس بدل کر وہاں پہنچ چکے تھے اور اپنی پوزیشنیں سنبھال رہے تھے۔ کمانڈر برانس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد بے بولت بھی سوگوت پہنچ جاتا ہے۔ برانس اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اس کے بعد بے بولت سرائے محل میں داخل ہوتا ہے۔ اندر سے ترگت بھی آ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر بے بولت اسے سلام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، میرے سپاہی باہر انتظار کر رہے ہیں، وہ انصاف دیکھنے کے لیے بے چین ہے ترگت صاحب۔ ترگت کہتا ہے، آپ فکر نہ کریں بے بولت صاحب، انصاف کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بے بولت کہتا ہے، اللہ ہمارے سردار اعلیٰ پر رحمت فرمائے، کیا وہ یہاں آ گئے ہیں؟ ترگت کہتا ہے، وہ جلد یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر بے بولت پوچھتا ہے، کیا ارطغرل صاحب کو وہ معلومات مل گئی ہے جو وہ اس کتے سے حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ترگت کہتا ہے، اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ یہ سن کر بے بولت باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل غازی بھی سوگوت پہنچ جاتے ہیں۔ سوگوت کے لوگ انہیں خوش آمدید کہنے لگتے ہیں۔ کمانڈر برانس بھی غور سے انہیں دیکھنے لگتا ہے۔ گھوڑا روک کر ارطغرل غازی کہتے ہیں، عبدالرحمن، دریگوس کو باہر لے آؤ۔ یہ سن کر عبدالرحمن اندر کی طرف چل پاتا ہے۔ اتنے میں بے بولت بھی اندر سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ ایک مقدس دن ہے ارطغرل صاحب، کیونکہ یہ انصاف کا دن ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، میں امید کر رہا تھا کہ البلگے خاتون بھی یہاں آئیں گی۔ بے بولت کہتا ہے، میری بہن اس گلیس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، دریگوس نے ہم سب کو بیوقوف بنایا، اب وہ اس کی قیمت چکائیں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی دوران عبدالرحمن اور دو سپاہی دریگوس کو باہر لانے کے لیے قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ عبدالرحمن کے ہاتھ میں رسی موجود تھی۔ پھر وہ کہتا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے دریگوس۔ دریگوس کھڑا ہو کر ہاتھ آگے کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، اصل حقیقت میں بتاؤں گا۔ عبدالرحمن اس کے ہاتھ باندھنے لگتا ہے۔ دریگوس کہتا ہے، چلو چلیں، دیکھتے ہیں کہ ارطغرل کی تلوار کتنی تیز ہے۔ عبدالرحمن اسے کھینچ کر باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔
اس کے بعد عمر قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ وہ زخمی آدمی خیمے سے باہر آ چکا تھا۔ البلگے خاتون نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے۔ البلگے خاتون لگاتار اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ دل میں کہتی ہے، اب مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہماری پیٹ کے پیچھے تم میرے بھائی کے ساتھ مل کر کیا کر رہے ہو۔ اس کے بعد سوگوت کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل غازی اور ترگت ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ بے بولت اور کمانڈر بانس بھی تیار کھڑے تھے۔ اتنے میں عبد الرحمن دریگوس کو لے کر باہر آ جاتا ہے۔ سوگوت کے لوگ دریگوس کے خلاف نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دریگوس بے بولت کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے، وہ وقت آ گیا ہے جس کا تمہیں انتظار تھا بے بولت، یہ تمہارا دن ہے۔ شور کی وجہ سے کوئی اور شخص یہ بات نہیں سن سکتا تھا۔ پھر عبد الرحمن اسے کھینچ کر ارطغرل غازی کے سامنے پہنچا دیتا ہے۔ سوگوت کے لوگ لگاتار دریگوس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ پھر دریگوس غور سے ارد گرد دیکھنے لگتا ہے تاکہ اپنے آدمیوں کو پہچان سکے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے۔ وہ آدمی گھوڑے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ البلگے خاتون تیر کمان تان کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، خیر البلگے خاتون، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ البلگے خاتون کہتی ہے، ہمیں آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے، نیچے اتر آؤ۔ یہ سن کر وہ آدمی گھوڑے سے اتر آتا ہے اور پھر پاس آ کر کہتا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں البلگے خاتون؟ البلگے خاتون کہتی ہے، تم مجھے بتاؤ گے کہ تم میرے بھائی کے ساتھ مل کر کیا کر رہے ہو؟ آدمی کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، مجھے جانے دیں۔ البلگے خاتون کہتی ہے، تم مجھے جواب دیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے، تم وہی ہو جسے میں نے لڑائی کے دوران دیکھا تھا، تم لوگوں نے ایبرس کو کیوں اغوا کیا تھا، بتاؤ مجھے۔ آدمی کہتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑتا ہے۔ اس طرح البلگے خاتون تیر مار کر اسے زخمی کر دیتی ہے۔ دوسری جانب سوگوت میں دریگوس کو ارطغرل غازی کے سامنے پہنچا دیا گیا تھا۔ دریگوس اپنے آدمیوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ ہر طرف غدار غدار کے نعرے گونج رہے تھے۔ اتنے میں دریگوس ارطغرل غازی کو کہتا ہے، مجھے ایک مرد کی طرح مرنے کی اجازت دو، یہ میری آخری خواہش ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بے عزت غدار ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کی آخری خواہش پوری کرنی ہے، اس کے ہاتھ کھول دو عبد الرحمن۔ یہ سن کر عبد الرحمن اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی سب لوگوں کو خاموش کرا کر کہتے ہیں، آج میری تلوار کے نیچے آنے والا یہ غلیظ سوگوت کے شیطانی گروہ کا لیڈر اور اصلی دریگوس ہے۔ اس کے ظلم اور غداری کی وجہ سے میں اسے ابھی سزا دوں گا۔ ہماری روایت میں غداری کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب اس سانپ کا سر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ دوسری جانب البلگے خاتون نے اس آدمی کو زخمی کر دیا تھا۔ پھر وہ آدمی تیر توڑ کر کہتا ہے، بہت ہو گیا، میں جانتا ہوں یہاں سے کیسے گزرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور البلگے خاتون پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح البلگے خاتون اسے زخمی کر کے گرا دیتی ہے اور پھر پوچھتی ہے، اب بتاؤ مجھے، کیا ایبرس کو اغوا کرنے کا حکم میرے بھائی نے دیا تھا؟ دوسری جانب سوگوت میں دریگوس کہہ رہا تھا، جب تک ہم ترکوں کا خاتمہ نہیں کر دیتے تب تک یہ جنگ جاری رہیں گی۔
ارطغرل غازی کہتے ہیں یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ہے، ظالم اور مظلوموں کے درمیان ہے۔ آج مظلوموں کا دن ہے اور آج انصاف کا دن ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی اس کا سر قلم کرنے کے لیے تلوار لہراتے ہیں اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارٹ 1۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپہ گیری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ اپریل سن 1175 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد کی اور زر و زہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا اور صالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں کو اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور رینالڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی سعی اور مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپہ گیری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ سپہ گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے: صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دی۔ سلطان ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدا جل جلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کے آستین میں سانپ کی طرح پڑ رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔
اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپنوٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے، بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے، وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے، اور اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی اور صالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور تینوں قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی شامل تھا۔ اسی قصبے کے گرد نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جالسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سو رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں، وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا، ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کے پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک ساتھ جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا، اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ہی ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو-لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون، وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔
انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے، اصل محافظ بھی اندر گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی سہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ فدائی ہے اور اسے گمستگین نے بھیجا ہے، اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ گمستگین الصالح کے قلعے کا ایک گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام اور اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی، مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا سجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں اس کی نوعیت وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقع نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسل تک پہنچتی ہے۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں، ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کی اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بارہا کوشش کی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ سن 1169 عیسوی کے روز سے شروع ہوتا ہے جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرے اس لیے کہ اوائل عمر ہی میں وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گیری ورثے میں ملی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس ہوئی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہاں وہ عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریخ ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی تھیں اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر ان کے حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمراں شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے مسلمانوں حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر انہیں ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی ایسی صورت میں انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حسیسین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حسیس نام کی ایک ناساور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے، نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہراور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے سن 1091 عیسوی میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں انہوں نے سپاہ گیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ محترم سلطان نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں بھی مہارت دی۔ اسی تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا
جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی ہی میں اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر ہی میں اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ اسے جب مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب ہی تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورک لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا۔ مورک لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کریں گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے تھے جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک تھے۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعماء نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز تھا اور تمسخر بھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورک اور اس وقت کے واقعہ نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھی یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کرنے کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خصامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور سیرکو کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤ کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً سمجھ نہیں سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا درپردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 کی تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بہتاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھی۔ زر پرستی اور تائس پرستی کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اسے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز بھی کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔
اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی اس زہر خون کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین ایوبی کو اس کی فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا تھا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لے، تو اس نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے تام پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس کے نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے ترنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے دو رویہ کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی نے ان گارڈز کے قد اور قدامت دیکھے اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد، سکن، لچک اور سانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی۔ اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس اور رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے، وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی، ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں جس میں قہر اور اتاب چھپا ہوا تھا کہا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی ہے۔ میری نظر فلسطین پر لگی ہوئی ہے، تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائیں گی۔ ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاؤ حسمت، مجھے حضور نہ کہو، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹتی ہو۔ اس نے کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحر روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا۔ حضور، لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا، اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رک گیا اور اپنے ایک نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو تم کس قوم کے فرد ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی اور اس پر 2-3 بوٹیاں رکھی اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وائس رائے کا دفتر تھا۔
2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم وقت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے طنزیہ انداز سے کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم کب کا نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑیں گا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہیں ادریس، ناجی نے کہا، میں اسے یہ یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے ایک اشارے پر صلیبیوں کے پر چھکے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا، لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کروں۔ ناجی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ ادریس نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، ناجی نے جواب دیا، آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، ناجی نے کہا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بےتاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور وہ نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈز سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ ہماری فوج میں آئے، اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا کہ میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کریں گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا۔ فوجی امور اسی کے سپرد ہے، وہ کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا، جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا، اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھید بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہے جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کے وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں اپنے ہی دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس کی فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اگر اسے پیار تھا تو اپنے اقتدار اور انسانیت کے ساتھ تھا۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا،
مگر جسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اتریں گی۔ صلاح الدین ایوبی کو ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور وہ فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بیتاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا، ناجی اپنے کمرے میں اپنے دو معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا تھا، شراب پی رہا تھا۔ دو ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف وہ دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی ایسو طرف کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹی کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف اپنے عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کرتا تھا کہ وہ انہیں امیروں اور وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا۔